تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہم شہادت کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا طریقہ بھی بیان کر دیں۔ تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ کہ جیسے کہ اشہد ال تک یہ نارمل رہے گی، لا پر یہ اس طرح اٹھے گی، یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا، اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے۔ اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں بلکہ سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی، بعض لوگ یوں کرتے ہیں پھر یوں رکھتے ہیں۔ بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے، یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی۔ تو اب یہ جیسے نارمل ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، تو لا پر اٹھے گی، الا پہ نارمل ہو جائے گی۔ یہ اس کا رفع سبابہ جو کہ صحیح حدیث ثابت ہے، پھر حناف کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی رفع سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، حدیث میں رفع کا حکم ہے تو حناف اٹھاتے ہیں۔ باقی حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کانا یحرکو، اس کو حرکت دے رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوں یوں کر کے حرکت دے رہے تھے، جب اٹھا کے گرایا ہے، اور حدیث میں گرانے کا جھکانے کا ذکر ہے، گرانے کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ انگلی اٹھائی جائے اور پھر اس کو گرا دیا جائے، یعنی جھکا دیا جائے، پورا نہ گرایا جائے، سمجھ رہے؟ تو افضل طریقہ یہ۔ باقی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں بھی اٹھائے انگلی تو بھی ٹھیک ہے، تو ایک معمولی درجے کا استحباب ہے۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تواتر سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بیٹھتے ہی اشارہ مل رہا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، یہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے لا پہ انگلی اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی کیا دلیل ہے، تو اس کی میرے علم میں اب تک کے پوچھنے کے باوجود کوئی دلیل ملی نہیں، اور جنہوں نے بھی پوچھا ان کو بھی ملی نہیں، ان کو بھی سوال دے کے بھیجے اس کے دلیل لے کے آؤ، ہم دلیل بعد میں دیں گے، پہلے اس کی لاؤ، یعنی آپ کے پاس نہیں ہے، ہم کو کام پہ لگا رہے آپ۔ تشہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور اشارہ کیسے کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں، التحیات جس کو ہم بولتے ہیں اس کو تشہد کہا جاتا ہے، تشہد میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں کف ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے ہیں، اور اپنا یعنی وضع کف الیسری علی فخذ الیسری واشار بالسبابہ، اور کیا کرتے؟ سیدھے ہاتھ سے سبابہ سے اشارہ کرتے ہیں۔ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی، آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ معلوم ہوا التحیات میں نگاہ کہاں رکھنا چاہیے؟ اشارے پر، اشارے پر۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قعد فی التشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے، اور ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، آپ اپنا بائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور سیدھا ہاتھ یمنا، سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے۔ یسرا بائیں کو کہتے ہیں اور یمنا دائیں کو کہتے ہیں، دایاں سیدھے کو کہتے ہیں اور بایاں الٹے کو بولتے ہیں۔ بعض لوگ دایاں بایاں اس میں بھی سمجھ نہیں آتا کہ دایاں بایاں دونوں ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، تو دایاں کون ہے اور بایاں کون سا ہے؟ تو دایاں وہ ہے جو سیدھا ہوتا ہے، اور بایاں جو برے کام ہیں، پیشاب پاخانہ صفائی وغیرہ برا کرتے ہیں ہم، وہ کون سا ہے؟ بایاں، با سے شروع ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے اس کو، ب سے یہ شروع ہوتا ہے، تو جو بھی برائی گندگی صفائی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بایاں، اور دایاں دین کا کام ہے، کھانا کھانا سب دین کے کام دائیں سے کرتے ہیں، تو د ب یاد رکھو اب اس کو، اب کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں یعنی گھٹنے پر اور بایاں بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ وَعَقَدَ 53
اور 53 کا عقد بناتے تھے، 53 کا عدد بناتے تھے. وہ اشارہ بالسبابہ، 53 کا عدد علماء نے کہا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا ہاتھ انگلیاں بند کرنا اور یہ جو ہے اس طرح سے یہاں انگلی رکھنا، انگوٹھا یہ اشارے کی انگلی، الزام لگانے کی جو انگلی ہوتی ہے اس میں مارا، یہ انگلی ہے سبابہ. سبابہ اس کو بولتے اسی لیے الزام لگانے والی انگلی. سب کہتے ہیں اشارہ، گالی دینا، برا کہنا، الزام لگانا. تو الزام لگانے کی انگلی یہ تو اس نے کیا. تو اس طرح سے سبابہ میں نیچے اس طرح سے انگلی رکھنا، سبابہ کی جڑ میں انگلی رکھنے کو کہتے ہیں. 53 کا عقد بنایا اس نے اس طرح سے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس میں اور بھی صورتیں آئی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا غلط نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں گھٹنے پہ اگر ہاتھ رکھا تو یاد پہ قیامت کے 2 انگلی کاٹ دیں گے اس کی. کیوں کاٹیں گے بھائی؟ یعنی گھٹنے پر ہاتھ رکھنا خود حدیث میں آیا ہے. ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایسا ہاتھ کوئی رکھتا ہے اگر گھٹنے پہ تو اس کی انگلیاں کٹ. تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پیچھے کٹر ہے، یہاں پہ ایک دم کٹ ہونے والا ہے ایک دم. اور ایک صورت اس بارے میں آئی ہے. عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے دعا میں یعنی اتحیات میں، اتحیات پورا کا پورا دعا ہے، تو کیا کرتے تھے؟ اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے. یہ بھی چلے گا دائیں ران پر. وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةَ، اور اشارہ کرتے تھے اپنی اس سبابہ سے. یہ ہم کو کلمے کی انگلی بولتے ہیں اس کو لوگ، شہادت کی انگلی بولتے ہیں اس کو. شہادت کی انگلی معلوم نہیں، گواہی دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں، یا انگلی کٹا کے شہید میں شامل ہوا اس لیے کہتے ہیں، معلوم نہیں کون سا ہے. اس کو سبابہ کہتے ہیں. اور وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبِعِهِ الْوُسْطَى، اور اپنا انگوٹھا اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے. ابہام اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ، اور اپنی یعنی یہ جو بائیں ہتھیلی ہے اس کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. یعنی اس طرح سے آپ ہاتھ رکھتے تھے. تو یہ بھی کیفیت معلوم ہوئی کہ بیچ کی انگلی پر رکھنا اور اشارہ کرنا. دیکھیے یہاں پر بیٹھتے ہی اشارہ مل رہا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، یہ ہم کو نہیں مل رہا ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے لا پہ انگلی اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی میرے علم میں اب تک کے پوچھنے کے باوجود کوئی دلیل ملی نہیں. اور جنہوں نے بھی پوچھا ان کو بھی ملی نہیں. ان کو بھی سوال دیں گے بھیجو اس کے دلیل لے کے آؤ. ہم دلیل بعد میں دیں گے، پہلے اس کی لاؤ. یعنی آپ کے پاس نہیں ہے، ہم کو کام پہ لگا رہے آپ. لا پہ اٹھا کے الا اللہ پہ رکھنے کی دلیل دو. سمپل، آپ بول رہے نا لا پہ اٹھاؤ الا اللہ پہ رکھو، دلیل کیا ہے اس کی؟ پہلے کیوں نہیں، بعد میں کیوں نہیں؟ اور احادیث جتنی بھی ہے، آپ بیٹھتے تو آپ ہاتھ ایسا رکھتے، ہتھیلی ایسی رکھتے اور اشارہ کرتے. یعنی کب نکل رہا ہے یہ؟ بیٹھتے ہی بول رہے ہو. کسی خاص وقت پہ ہوتا تو انگلیاں بتا رہے، کون سی انگلی کیسی رکھنا، کب رکھنا یہ بتا رہے ہیں. بیٹھتے ہی اس طرح سے ہے. تو شروع سے آخر تک اشارہ ہے، شروع سے آخر تک ہے. اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ دعا کا طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ پورے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے ایک دم مجبور آدمی. ایک یہ کہ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہتھیلیاں کر کے دعا کرے. ایک یہ کہ اشارے سے دعا کرے اتحیات میں. یہ دعا کا طریقہ ہے. تو دعا شروع سے اینڈ تک ہے، تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے. لا الا یہ دعا ہے کیا؟ تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے. اتحیات دعا ہے، السلام علیکہ یہ نبی دعا ہے. اور اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد دعا ہے، یہ اللہم انی ظلمت نفسی دعا ہے. یہ پورا تو تینوں حصے دعا کے ہیں. تو بہرحال یہ مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے انگوٹھے کو اس طرح سے بیچ کی انگلی پر رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے وائل ابن حجر کی روایت ہے. اب بعض لوگ بولتے ہیں یہ جو آپ بار بار جو اس طرح سے کرتے ہو، انگلی حرکت دیتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ اور بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ مذاق لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو انگلی نماز میں کیا کرتے ہیں، چیل اڑی، کوا اڑا، اس طرح سے. یہ جانتے نہیں ہیں. واقعی سنت ہے، یہ سنت ہے کہ اس طرح سے ایک آدمی انگلی مسلسل حرکت دے. کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے گا تم بھی اس طرح سے ہاتھ جب نماز میں اٹھاتے ہو عید کے دن، تم بھی کس کو بھگاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کیا نہیں بول سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے عید کے دن پھر یہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بولی سنت ہے. تو یہ بھی سنت ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا مت بولو آپ.
اس طرح سے آدمی حرکت دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، تو یہ دعا ہے، دعا کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، تو میں نے آپ کو غور سے دیکھا۔ فوصف، راوی کہتے ہیں انہوں نے بتایا کیسے دیکھا، کہتے ہیں ثم قعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وافترش رجلہ الیسریٰ، بائیں پاؤں کو بچھایا، ووضع کفہ الیسریٰ علی فخذہ ورکبتہ الیسریٰ، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو ران پر، بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھا، یعنی اس کو ٹکایا ران پر اور گھٹنے پر ہاتھ بھی رکھا۔ وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی، آپ نے اپنی یعنی کوہنی کو اپنی دائیں سیدھی ران پر رکھا۔ ثم قبض اثنتین من اصابعہ، دو انگلیاں بند کیں۔ وحلق حلقۃ، اور حلقہ بنایا۔ دیکھیے کتنا تفصیل سے صحابی بتا رہے ہیں، ایسا ہاتھ رکھا، ایسا رکھا، تو اس میں غلطی نہیں ہوئی بولنے میں ان سے، برابر سوچ کے وہ اہتمام سے بول رہے ہیں۔ آپ نے دو انگلیاں بند کی، پھر حلقہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ ثم قبض اثنتین من اصابعہ وحلق حلقۃ ثم رفع اصبعہ فرأیتہ، پھر آپ نے انگلی اٹھائی، اب بچی کون سی انگلی؟ یہ دو بند، یہ حلقہ، اب یہ ایک بچ گئی، تو میں نے دیکھا آپ نے اس طرح سے کیا بیٹھنے کے بعد، اور آپ نے انگلی اٹھائی۔ ثم رفع اصبعہ، پھر میں نے دیکھا آپ نے انگلی اٹھائی۔ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، پھر میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ سوچئے، بعض لوگ بولتے ہیں ہاں وہی ہے، ہم بھی تو وہی بولتے ہیں۔ دیکھو اتحیات میں بیٹھے اشہد اللہ پہ اٹھائے، الا اللہ پہ رکھے، اٹھائے نا، ہوا نا، اشارہ ہے نا، یہ آپ سمجھے نہیں اس کو کیسا ہے۔ میں نے دیکھا آپ نے حلقہ، انگلیاں بند کی، حلقہ بنایا، انگلی اٹھائی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو انگلی اٹھائی آپ مسلسل اس کو حرکت دے رہے ہیں، تو حرکت کا ذکر انگلی اٹھانے کے بعد آ رہا ہے، اور حرکت دے رہے تھے۔ یحرکھا یدعو بہا، آپ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے۔ یدعو بہا، معلوم ہے انگلی اٹھانے کے بعد حرکت ہے، اور انگلی کب اٹھائے؟ جب ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھنے کے بعد انگلی اس طرح سے حلقہ بنائے، اٹھائے اور مسلسل دعا کرتے رہے، حرکت دیتے رہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیسا ہے؟ انگلی اٹھانے کے بعد آدمی اس طرح سے انگلی اٹھایا اور آدمی اس طرح سے حرکت دے، ایک دم ایسا بھی نہیں کرے، ایک دم اس کے سامنے والا بولے کیا ہو رہا ہے اس کو، جن ون تو نہیں آیا اس کے اندر۔ بعض لوگ ایک دم ہی زور زور سے ایسے حرکت دیتے ہیں، بازو والا پریشان ہو جاتا ہے، وہ اتحیات پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جس کو معلوم نہیں ہے بولے کچھ تو ہو رہا ہے، پہلی بار اگر کسی کا سابقہ پیش آئے اس میں جن تو نہیں آ رہا بھائی، تو ایسا آدمی آہستہ سے حرکت دے۔ اس لیے شیخ بن باز کہتے ہیں کہ حرکت خفیف ہونا چاہیے، کہ اپنی سنت ادا ہو جائے اور کسی کی نماز خراب بھی نہیں ہو۔ آپ آہستہ آہستہ دیجیے، حرکت دی، اس طرح سے نہیں اٹھا کے رکھنا اٹھانا، اس طرح سے نہیں، آپ حرکت دیں اس طرح سے، اٹھانے کے بعد حرکت ہے، اٹھایا رکھا اس میں نہیں ہے، اٹھایا اور حرکت دے رہے ہیں، تو اوپر کے اوپر حرکت دینا چاہیے۔ یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل حرکت دینا بھی حدیث میں آیا ہے۔ آپ نے انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ اردو میں بولیں گے تو بھی وہی سمجھ میں آتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔